بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائے اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے سوا اس کے جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2389۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے پاؤں پر رکھا، میں نے عرض کیا مجھے سورہ ہود پڑھائیے، مجھے سورہ یوسف پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بہتر کوئی اور صورت نہیں پڑھو گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5441۔ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4106۔